لا الہ الا اللہ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں سے بعض معاملات غیر اللہ کو دینے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر قائم ہیں۔ اسلام کی پہلی بنیاد ہی میں خلل ہے۔ اے اللہ مصیبتوں سے نجات دے دے، اللہ مجھے فلاں نعمتیں عطا کر دے، یہ اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے پکارنا، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ بھی صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب اگر کوئی کسی زندہ یا انتقال کر گئی شخصیت کو پکارتا ہے کہ اے فلاں بیماری کی شفا دے دیجئے، لوگ جاتے ہیں نا، کتنے آستانوں پہ جاتے ہیں، مقامات پہ جاتے ہیں، اور جا کر کہتے ہیں فلاں دے دیجئے، دلا دیجئے۔ اللہ کے بندو، یہی شرک ہے۔ کیا ہم زبان سے یہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، زبان سے یہ کہیں گے تو کافی ہو جائے گا؟ زبان سے بڑھ کر آدمی کو دل سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ دل سے تسلیم کر کے زبان سے بندہ اقرار کرے، اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا رہنے، ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے۔ اس سے اصل میں یہ کلمے کی بنیاد مکمل ہوتی ہے۔ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور اس اقرار کے مطابق اپنی زندگی میں پابندی کرنا۔ اسلام کا لغت کے اعتبار سے جو سیدھا سادہ معنی ہے، وہ معنی یہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اب آج کے بعد میری زندگی کی کوئی پہچان ہے، کوئی علامت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی یا میری عبادت للہ، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ رحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تبارک وتعالی ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج آپ کی اس بستی میں یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس کا مرکزی عنوان اسلام کیا ہے رکھا گیا، اور ذمہ داروں کی طرف سے مجھے یہ ہدایت ملی ہے کہ میں اسی مرکزی عنوان پر گفتگو کروں، اسلام کیا ہے، اسی پر بات کروں۔ عنوان بہت آسان بھی ہے لیکن اتنا ہی زیادہ ضروری بھی ہے۔ آسان اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام ہمارا راستہ، ہمارا دین ہے، تو جو ہمارا دین ہے وہ اسلام ہے، یا جو اسلام ہے وہی ہمارا دین ہونا چاہیے، تبھی ہم مسلمان ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مانتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے، ہماری پہچان اسلام سے ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے، اسلام ہمارا دین ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہمارا اور آپ کا دین ہے، یہ دین ہم اور آپ کی زندگی میں جیسا قرآن و سنت میں آیا ہے، ویسے اگر آئے تو ہم ویسے مسلمان ہیں جیسے قرآن و سنت کا مسلمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو جیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، ہم تب بن پائیں گے جب اسلام ہمارا وہی ہو جو اسلام قرآن و سنت کے اندر آیا ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا یہ آخری دین ہی قابل قبول ہوگا۔ یہ دین لے کر کوئی آدمی پہنچے گا تو نجات پائے گا، اور اگر یہ دین اپنی زندگی میں نہ لا سکے
تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے پاس جو قابل قبول دین ہے وہ الاسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے کو، طریقے کو دین بنا کر اللہ کے پاس پہنچے گا، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے آج جب ہم اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تو حقیقت میں ہم اپنے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ مسلمان ہم سب ہیں تو ہمیں کیا اسلام بتانے کی ضرورت ہے، یہ تو غیر مسلم کو بتانے کی ضرورت ہے، ہم تو مسلمان ہیں نا۔ تو اسلام کے بارے میں تو غیر کو بتایا جاتا ہے، جسے اسلام کا تعارف نہیں، جو اسلام پر نہیں، جس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے سامنے اسلام کا تعارف کروایا جاتا ہے، اس کے سامنے کروایا جانا چاہیے۔ ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہمارے ہی سامنے اسلام کے تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوال کا جواب ہم اور آپ کو گفتگو کے اخیر میں کسی حد تک ملے گا، لیکن اسی طرز پر آپ اور زیادہ کچھ باتیں دین کی سنیں گے تو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ملے گا۔ مسئلہ اصل میں یہی ہے، یاد رکھیے گا کہ اسلام جسے کہتے ہیں یہ صرف نام نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیا تو مسلمان ہو گئے، آپ نے اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ لیا تو اسلام آپ کی زندگی میں پوری طرح آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام صرف پہچان یا نام کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی سکھائی گئی کچھ باتوں کا نام۔ وہ باتیں اگر میری اور آپ کی زندگی میں ہیں، اسلام میری اور آپ کی زندگی میں ہے، اور ہم نام کے ساتھ کام کے مسلمان، ہمارا نام بھی مسلمان ہے اور ہمارا کام بھی اسلام والا کام ہے، یا ہمارا دین بھی اسلام ہے۔ ورنہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ، یا میری اور آپ کی نماز، یا میرے اور آپ کے اخلاق اور عادات، یا میرے اور آپ کے معاملات، یا میرے اور آپ کے معمولات زندگی صبح و شام جو ہم گزارتے ہیں، اسلام سے تعلق ہونے کے باوجود ان میں سے بہت ساری چیزیں اسلام والی میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آ پاتی۔ اسی لیے میں بہت آسان الفاظ میں کوشش کروں گا کہ اسلام کیا ہے، اسے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حاضرین گرامی قدر، اسلام عربی زبان کا لفظ، اس کے اگر لغوی معنی یعنی زبان کے اعتبار سے زبان میں اس کا جو عام معنی ہے وہ اگر آپ لیں، اس کے معنی ہوتے ہیں سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا۔ اسلم یا استسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اور اللہ کے حوالے آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کے لیے سلامتی کے بھی طلبگار ہو رہے ہیں اللہ کے حوالے کر کے۔ یہ لغت کے اعتبار سے اسلام کا سیدھا معنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کی زندگی ہے، لیکن آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، آپ کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے۔ آپ اس کے بعد اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرتے ہیں، اپنی خوشی سے آپ اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے اپنی خوشی سے دستبردار ہوتے ہیں، آپ اپنی پسند سے اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اپناتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی یا میری عبادت للہ، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس کے فرما برداروں میں سے ہوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ اسلام کا لغت کے اعتبار سے جو سیدھا سادہ معنی ہے
وہ معنی یہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اب آج کے بعد میری زندگی کی کوئی پہچان ہے، کوئی علامت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہماری زندگی کی پہچان اللہ کی بندگی، ہماری زندگی کی پہچان اللہ کی عبادت ہے، ہماری زندگی کی پہچان اللہ کی پسند ناپسند ہے، ہماری زندگی کی پہچان اللہ کی مرضی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی سے ہے۔ اور اس بندگی میں ہم جتنے بہتر ہو پائے ہم اتنے بڑے آدمی، اتنے محترم آدمی، اتنے معزز آدمی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا، محترم، مکرم انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقوی میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ جتنے بڑے متقی ہم بن پائے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پہ جتنا ڈھال پائے اتنے ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اور آپ یہ بات سمجھیے، اللہ کے نبی نے یہ بات کتنے پیارے انداز میں سمجھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب رجل اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اب یہ جو بندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے تو اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنتا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہو نہ ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں میری عزت، فلاں کی عزت، فلاں کی عزت ہے، لیکن ایک بھولا بھالا سیدھا سادہ آدمی، سماج میں اس کا نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی بہت بڑی پہچان ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی بہت بڑی اس کی کوئی شان ہے، کچھ نہیں، ایک عام سا انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کا ظاہر بھی کوئی بہت زیادہ اٹریکٹیو نہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا، پراگندہ حال اس کا ظاہر پراگندہ ہے۔ اور آدمی کی حیثیت سماج والوں کی نظر میں یہ ہے کہ وہ اگر کسی کے دروازے پر کسی کے حق میں سفارش کرنے کے لیے جائے، کسی کے حق میں سفارشی بن کر جائے، سفارش قبول کرنا نہ کرنا تو دور کی بات، اسے دھکے دے کر لوگ نکال دیں گے۔ ظاہری اعتبار سے ایسے کچھ بندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کا مقام اور درجہ اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لو اقسم علی اللہ، اگر یہ بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہونا چاہیے، اے اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہونا چاہیے، تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھنے کے لیے ویسا ہی فیصلہ کرتا ہے جس بات کی وہ قسم کھاتا ہے۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے مسلمان کا حقیقی مقام، یہ ہے مسلمان کا حقیقی درجہ کہ بندہ جتنا اللہ کا ہوتا جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کا ہونے لگتا ہے۔ بندہ جس قدر زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہر کام میں، ہمارے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ نے اسے دوسرے الفاظ میں یوں بھی بیان کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اگر میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، یہ ہے اسلام، یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ اور یہ سفر ہے، پہلے ہی دن آپ اوپ اونچے نہیں ماریں گے، یہ ایسا مقابلہ نہیں کہ پہلے ہی دن پوری طاقت سے آپ نے بھالا پھینکا، تیر چلایا تو بہت دور چلے گئے، نہیں۔ یہ سفر کچھوے کی چال سے شروع ہوتا ہے، آدمی کو چلتے چلتے وقت لگتا ہے جب وہ اسلام کے اس کمال تک پہنچے جہاں اس کا یہ درجہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہر حال میں شامل حال رہے۔ یہ ہے اسلام کا سیدھا سادہ مطلب، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے سمجھا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یہ اسلام ہے، یہ قرآن و سنت کے آیات اور احادیث میں متعدد الفاظ میں آیا اس کا تذکر۔ لیکن اپنے آپ کو ہم اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟
اس کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اسی سوال کے جواب میں دیا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ ہم اسلام کیسے اپنے اندر لائیں یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیسے کریں، یہ جب سوال اللہ کے نبی سے کیا گیا نا، اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ کہاں جواب دیا؟ حدیث جبرائیل علیہ السلام۔ آپ سب نے سنا ہوگا، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک آدمی آتا ہے، اہل مدینہ میں سے نہیں، یعنی شہر کے لوگوں میں سے نہیں، کوئی اجنبی باہر سے آیا ہوا آدمی، لیکن اس کے اوپر سفر کا بھی کوئی اثر نہیں، یعنی لگتا نہیں کہ کہیں باہر سے چل کر آیا ہے، کپڑے ایک دم صاف شفاف سفید ہیں، بال بھی ایک دم سیاہ ہیں، دھول مٹی سے اٹے ہوئے نہیں، تو آ کر سیدھے کیا کیے؟ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، اپنے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے لگا دیے، اور اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے زانوں پر رکھے، آپ اللہ کے نبی کے پیروں پہ رکھ کر ایسے اللہ کے نبی سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پہلے تو تعجب کیا کہ یہ کون آدمی، اتنی اجنبی آدمی پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے میں اثر سفر کا بھی نہیں دکھتا، آ کر اللہ کے نبی سے لگ کر بیٹھ گئے۔ صحابی کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب، انہوں نے سوال کیا، پہلا ہی سوال کیا، مل اسلام، اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ یہی سوال جو ہم آج آپ کے سامنے رکھیں، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اسلام کا معنی بتانے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیسے بندہ لاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیسے کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیسے کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا اسلام ان 5 باتوں کا نام، اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، دوسری چیز تم نماز قائم کرو، تیسری چیز تم زکوٰۃ ادا کرو، چوتھی چیز تم رمضان کے روزے رکھو، اور 5ویں چیز اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے سفر کر کے جانے کی تو حج بیت اللہ کرو۔ یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں، ہم ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی احکام مانتے ہیں، جسے اللہ کے نبی نے خود کہا بنی الاسلام علی 5۔ اسلام ایک عمارت ہے، تو اس اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں پہ رکھی۔ یعنی آپ یوں سمجھیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہم کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے بنیادی طور پر یہ 5 کام ٹھیک ہونے چاہیے، بنیادی طور پر یہ 5 چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اور جب یہ 5 چیزیں آ جائیں گی تو پھر ان 5 کے بعد بقیہ ساری چیزیں جتنی ہم اپنی زندگی میں لا سکے ہمیں لانی پڑے گی۔ اس کی تفصیل میں آخر میں ذکر کروں گا کچھ۔ یہ 5 باتیں کیا ہیں؟ دیکھیے ہر مسلمان اگر آپ پوچھیں گے یہ 5 باتیں آپ کو سنا دے گا۔ اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں؟ وہ کہے گا کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 5 ارکان ہیں۔ اسلام کی 5 بنیادیں کیا؟ یہ 5 باتیں۔ اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات، بیسک تعلیمات، یہی 5۔ الفاظ بدل کر پوچھئے، ایک عام مسلمان یہ چیزیں آپ کو بتا دے گا۔ لیکن جو بات آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم شروعات کریں پہلی بنیاد سے، پھر آئیں گے دوسری، تیسری، چوتھی بنیاد کی طرف۔ سب سے پہلی بنیاد جو ہم اور آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ کہ پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بھائیوں میں ایک بات کہوں، برا مت مانیے گا، یہاں بہت بڑی غلطی بہت سارے مسلمان بھائیوں سے ہوتی ہے۔ اسلام کی پہلی بنیاد کلمہ ہے، یہ سب بولتے ہیں،
لیکن کلمہ کا مطلب کیا، کلمے کا مطالبہ کیا، کلمے کا تقاضا کیا، کلمے کو پڑھنے کا مطلب کیا، اس کو سمجھنے سمجھانے میں بڑی کوتاہی ہمارے اور آپ کے اندر ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں لیکن کلمے کی بنیادی باتوں سے اختلاف رکھنے والی باتیں بھی ہماری زندگی میں۔ اسلام کی پہلی بنیاد ہی مسلمانوں کے اندر متفق علیہ نظر نہیں آئے گی آپ کو، بڑی بات کر رہا ہوں۔ یعنی آپ اگر پوچھیں سارے مسلمان مشرق و مغرب کہیں سے بھی آپ لے لیں، سب یہ کہیں گے اسلام کی 5 بنیادیں اور پہلی بنیاد کلمہ۔ لیکن کلمے میں کیا بات بتائی گئی ہے، کیا وہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے پوری کی پوری جیسے قرآن و سنت میں بتائی گئی ہے؟ آپ یہ بات دیکھیں گے کہ یہاں بہت بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ کچھ لوگ کچھ باتوں کو مانیں گے، کچھ لوگ کچھ باتوں کا انکار کریں گے۔ یہی مسئلہ اصل میں آج سب سے پہلے مجھے اور آپ کو حل کرنا چاہیے۔ اسلام کیا ہے؟ 5 باتیں ہیں۔ 5 میں سے پہلی بات کیا ہے؟ کلمہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ دیکھو میں ایک بات آپ سے پوچھوں، ہم اور آپ سے مطالبہ کس بات کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا؟ کیا ہم زبان سے یہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، زبان سے یہ کہیں گے تو کافی ہو جائے گا؟ زبان سے ہم اس کا اظہار کر لیں، اقرار کر لیں اور صرف زبان سے کر لیں کافی ہو جائے گا؟ نہیں، زبان سے بڑھ کر آدمی کو دل سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ دل سے تسلیم کر کے زبان سے بندہ اقرار کرے، اور دل سے تسلیم کر کے زبان سے اقرار کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا رہنے، ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے۔ اس سے اصل میں یہ کلمے کی بنیاد مکمل ہوتی ہے۔ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور اس اقرار کے مطابق اپنی زندگی میں پابندی کرنا۔ اس اقرار سے جو معنی مطلب ہم سمجھ رہے ہیں، اس کی پابندی زندگی بھر کرتے رہنا، یہ اصل میں شہادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو گواہی دیں تو گواہی علم کے ساتھ دیں، یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ میں کہہ رہا ہوں تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں تو اصل میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے اس جملے کا کیا مطلب ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے کہے مجھے تم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، تو یہ ایک جملہ نہیں۔ آدمی یہ کہنا چاہتا ہے وقت پڑا تو تمہیں میں بچا لوں گا، اپنی جان دے کر بھی تمہیں بچا لوں گا۔ آدمی سمجھتا ہے جب یہ کہہ رہا ہے مجھے تم جان سے زیادہ عزیز ہو کا مطلب کیا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جان قربان کر کے بھی تمہاری جان بچاؤں گا، تمہیں پریشانیوں سے نکالوں گا۔ ایسے ہی جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کیا اقرار کر رہے ہیں؟ ہم کس بات کا اقرار کر رہے ہیں؟ یہیں سے میرے اور آپ کے اسلام کی اصل میں ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے میرے اور آپ کے اوپر اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کا فرض عائد ہوتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا گواہی وہ جو علم کے ساتھ دی جائے، الا من شہد بالحق وہم یعلمون، جو حق کی گواہی دیں وہم یعلمون، علم کے ساتھ دیں۔ علم کیا ہے؟ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اسلام کی پہلی بنیاد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے، تو ہم کچھ اقرار کر رہے ہیں، اسے سمجھو، اس کو زبان سے مانو اور زندگی بھر اس کی پابندی کرو۔ ایک جملے میں، 2 جملوں میں ایک ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے آپ کو آگے بڑھوں گا۔ ہم سب سے پہلے اقرار کر رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس میں ہم اقرار کیا کر رہے ہیں؟ ہم اقرار کیا کر رہے ہیں؟ بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں خدا ایک ہے، بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں ہم مانتے ہیں کہ خالق مالک ایک ہے، بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ بھئی سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیا یہی اس کا معنی ہے؟ آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں، یہیں سے اصل میں ابتدا ہوتی۔ یہ سب جملے صحیح ہیں لیکن کوئی جملہ مکمل نہیں۔ یہ سب جملے جو میں نے آپ کے سامنے کہے نا،
یہ سب صحیح جملے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک معنی آپ مانتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا پورا معنی آپ نے ابھی مانا نہیں، آپ کو سمجھ میں آیا نہیں یا آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اور میں بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، کروں گا۔ دونوں باتیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور اپنے کاموں میں اکیلا ہے، ایک ہے وہ، اس کے جیسا کوئی اور نہیں، اور اس کی جو صفات ہیں وہ صرف اسی کی صفات ہیں، وہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے وہ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ نے یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا۔ اور جب یہ سارے معاملات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، وہی سب کچھ کرتا ہے، تو میں بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا، میں بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے وہ تمام کام انجام دوں گا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق بنتے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں تو بات آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ دنیا میں بہت قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ ایک مسلمان کے عقیدے میں کیا بات ہونی چاہیے، یہ اسلام کی پہلی بنیاد، اسلام کیا ہے کا پہلا نقطہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ غلط کرتا ہے، یہ سبھی مسلمان مانتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنانا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے جڑ جانا، اسے سارے مسلمان غلط مانتے ہیں، یہ جائز نہیں، یہ غیر کوئی بھی ہو، اس میں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ دوسری شکل یہ ہے، کچھ لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ، صرف اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود برحق مانے، اللہ ہی ہمارا معبود برحق ہے، یہاں بھی کا معاملہ نہیں، یہاں ہی کا معاملہ اکیلا، اللہ تعالیٰ اکیلا۔ قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا یہ بات حل ہو گئی، اگلا مرحلہ آتا ہے، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ سے نیچے مانتے ہیں، کسی کو بھی مانیں، یاد رکھیے گا وہ کس کو مان رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کس کو مان رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی لا الہ الا اللہ کے خلاف۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ماننا، چاہے آپ اللہ کے بعد مانتے ہوں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی شرک ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ جن مکہ کے مشرکوں کو مشرک کہا گیا، وہ مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ وہ کبھی ان اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر کا نہیں مانتے تھے، کبھی بھی اپنے ان معبودوں کو اللہ کے برابر کا نہیں مانتے تھے، وہ ہمیشہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سپیریئر ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، اللہ تعالیٰ ہی اعلیٰ ہے، برتر ہے، سب یہی مانتے تھے۔ ان میں سے آپ نہیں دیکھیں گے جو یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے کی بات کریں، نہیں۔ اگلا مرحلہ، ایک آدمی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟ اس سے مدد مانگتا ہے، اپنی مصیبت میں ان کو یاد کرتا ہے، اپنی ضرورت میں ان کو پکارتا ہے، اپنے مسائل اپنی حاجتوں میں ان کو یاد کرتا ہے، لیکن یہ مان کر مانتا ہے کہ ان کا اپنا اختیار نہیں ہے، اللہ کے دینے پر یہ دیتے ہیں، اللہ کی عطا پر یہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دینے پر یہ دیتے ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان یہ مانتے ہیں۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، اگر ایسے بھی مانتے ہو تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔
آپ اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ میں جس کو بھی مانوں وہ بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے دینے پر دیتے ہیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں تم فلاں تک پہنچ جاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے، تم فلاں سے مانگو وہ اللہ سے دلا دیں گے۔ یاد رکھو مکہ کے مشرک یہی مانتے تھے، اللہ نے ان کو مشرک کہا، مکہ کے کافر یہی مانتے تھے، اللہ نے ان کو کافر کہا۔ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، مشرکین مکہ آتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے میرے رب تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی تیرا شریک نہیں، صاف مانتے تھے تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی یہ سنتے تھے تو اللہ کے نبی کہتے قد یعنی ایمان لے آئے۔ اچانک مشرکین مکہ آگے ایک جملہ بڑھا کر کہتے تھے اللہ شریکن ہو لک، ہاں اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایک پارٹنر ہے۔ اب اس پارٹنر کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا اللہ کے برابر ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر ہے؟ اللہ سے اوپر ہے؟ نہیں، تملکہ وما ملک، اس کے ہاتھ میں جو کچھ اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی دیے ہوئے اختیارات۔ ہم جس کو تیرے ساتھ پکار رہے ہیں، تیرے ساتھ ہم جس کے کا واسطہ وسیلہ لگا رہے ہیں، یہ خود کچھ نہیں کر سکتا، یہ تیرے دینے پر دیتا ہے، تیری اجازت پر کرتا ہے، تیرے کرنے پر کرتا ہے، تیری مرضی کے بغیر یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ مشرک ہیں۔ اللہ کے بندو، آج ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی اہم بات ہے، اس کو سنیے گا۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں بہت سارے بھولے بھالے مسلمان ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم اگر یہ مانو، کسی پیر، کسی فقیر، کسی بابا ولی، کسی سے یہ مانگو کہ وہ خود سب کچھ کرتے ہیں تب شرک ہے، لیکن اگر تم یہ مانو کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے وہ اولاد دے سکتے ہیں، وہ بیماری کی شفا دے سکتے ہیں، وہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے، تو یہ شرک نہیں۔ کیسے نہیں ہوگا اللہ کے بندو؟ مکہ کے مشرک یہی مانتے تھے تو اللہ نے ان کو مشرک کہا، اور یہی کام مسلمان کرے تو مشرک نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہاں ایک غلط فہمی اور ہے کچھ لوگوں کو، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مکہ کے مشرک اس لیے مشرک تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ عقیدہ کہ وہ اللہ کے حکم سے دیتے دلاتے ہیں، یہ مکہ والے بتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، اس لیے وہ شرک تھا۔ ہم تو انبیاء کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، نیک لوگوں کو مانتے ہیں، شہداء کو مانتے ہیں، قرآن کی جتنی آیتیں اتری یقیناً مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں اتری، لیکن یہ سارے کافر کون تھے؟ یہ بتوں کے پوجنے والے تھے۔ لوگ چیلنج کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں چیلنج ہے، کوئی ایک آیت لا کے بتا دے انبیاء کے بارے میں، صالحین کے بارے میں، کہ انبیاء اور صالحین کو پکارنا شرک ہے، ایسی کوئی ایک آیت بتا دے۔ لوگ چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو سنو، شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ذات، صفات یا اس کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا۔ وہ دوسرے کون ہیں اس سے مسئلہ نہیں بدلتا، وہ جن کو آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ نبی ہیں، وہ ولی ہیں، وہ کوئی شہید ہیں، وہ کوئی نیک انسان ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی وہ دیگر مخلوقات میں سے پتھر ہیں، یا کوئی جانور ہے، یا کوئی اور مخلوق ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کے درمیان فرق اپنی جگہ، لیکن جو حق اللہ کا، جو مقام اللہ کا، جو درجہ اللہ کا، جو صفت اللہ تعالیٰ کی، وہ اگر آپ غیر اللہ کو دیتے ہیں یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ شرک کے معنی ہی پارٹنرشپ کے ہیں، اور پارٹنرشپ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا اس کے حق میں سے کوئی حق غیر اللہ کو آپ دے دیں، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ اسی لیے اس غلط فہمی میں کبھی مت آنا کہ مشرکین مشرک اس لیے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہم چونکہ اولیاء کو پکارتے ہیں اس لیے شرک نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سورہ نوح قرآن کی پڑھ کر دیکھیے، قوم نوح جن کی عبادت کرتی تھی نا، یہ قوم نوح کے لوگ جن کی عبادت کرتے تھے،
وہ بھی اصل میں بت نہیں تھے، بتوں کے پیچھے نیک لوگوں کی شخصیات تھی. وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ ان نیک لوگوں کی پوجا کرتے تھے جن کے نام پہ یہ بت بنے ہوئے تھے. تو قوم نوح کے مشرک بھی اولیاء کو پوجنے والے تھے، اولیاء کو ماننے والے تھے، جن کو حضرت نوح نے مشرک قرار دیا. اور مکہ کے بارے میں بھی یہ بات آپ سن لو، لات، منات، عزا یہ کون تھے؟ اس کی تفسیر میں کئی باتیں کہی گئیں. ان میں سے ایک تفسیر یہ بتائی گئی جو ان کا بت تھا لات، اصل میں وہ ایک نیک انسان تھا، مکے میں رہتا تھا، لوگوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا، اور لوگ یہ سوچ کر کہ یہ آدمی حاجیوں کی خدمت کر کے اللہ کا بڑا نیک بندہ بن گیا، اس کی پہچان، اس کی علامت کے طور پر ایک بت انہوں نے بنا لیا تھا. تو حقیقت میں مکہ کے مشرک بھی اسی نیک آدمی کا واسطہ وسیلہ لینے کی بات کر رہے تھے. اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا. آپ کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ انبیاء کو پکاریں تو شرک نہیں ہوگا، تو پھر تو عیسائیوں کا شرک نہیں رہ جائے گا. عیسائی کس کو پکارتے ہیں؟ عیسائی کس کو پکارتے ہیں؟ نبی کو تو پکارتے ہیں. اگر یہ مسئلہ ہوا کہ ہم مسلمان ہو کر اولیاء صالحین وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق دے، اس کے مقام میں سے کوئی مقام دے، تو پھر بھی شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اولیاء، یہ نیک ہیں، یہ صالحین ہیں. تو پھر تو عیسائی اور زیادہ بہتر ہو گئے. وہ تو انبیاء کو پکارتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، نبی کو پکار رہے ہیں. وہ نبی کو پکار کے مشرک ہوں گے اور آپ ولی کو پکار کے مشرک نہیں ہوں گے. یہی وہ غلط فہمی ہے جسے ہم نے دور نہیں کیا. اسی غلط فہمی کا شکار. اور آج آپ دیکھو، اللہ کے بندوں دیکھو، اللہ تعالیٰ کے کچھ نام، کچھ صفات میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھو کہ کیسے ہم نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا ضرور ہے، لیکن اس کے معنی کو کما حق ہو سمجھنے میں ہم غلطی کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں، شبہات کا شکار ہیں، غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ السمیع ہے. اللہ تعالیٰ السمیع، سمیع کے معنی سننے والا. اللہ کیسے سنتا ہے؟ ہمارے سننے کی ایک لمٹ ہے. ابھی یہ مائک میں ہٹا دوں، میری آواز آپ تک نہیں پہنچے گی، پیچھے سے آپ نہیں سن پائیں گے، دور کی آواز آپ کو مجھ کو سنائی نہیں دے گی. ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. درمیان میں رکاوٹیں حائل ہو گئیں، ہم کو سنائی نہیں دیتا ہے. کان میں روئی رکھ لیجئے، سنائی نہیں دیتا. یہ سارے انسانوں کی صفات ہیں. فاصلے حائل ہونے کے باوجود سن لینا، سب کی سن لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ السمیع ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ کسی زندہ یا انتقال کر گئی کسی شخصیت، کسی ولی کے بارے میں رکھے کہ وہ ہیں تو بغداد میں، وہ ہیں تو اجمیر میں، وہ ہیں تو کسی مقام پر، لیکن وہ ہماری آواز یہاں سے سن لیتے ہیں، اللہ کے لیے بتاؤ کیا یہ اللہ کی صفت غیر اللہ کو دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے بندو، یہ اللہ کی صفت غیر اللہ کو دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کا نام ہے البصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. ہمارے لیے رکاوٹیں، زیادہ مسافت ہو گئی، ہم دیکھ نہیں پاتے، کوئی پردہ حائل ہو گیا نہیں دیکھ پاتے، اندھیرا ہو گیا نہیں دیکھ پاتے، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہماری آنکھ متاثر ہو گئی نہیں دیکھ پاتے، بہت ساری چیزیں. اور دیکھتے بھی ہیں تو کبھی ڈیٹیل میں نہیں دیکھ پاتے، باریکیاں نہیں دیکھ پاتے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز دیکھتا ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے باہر نہیں ہے. اب ایسی نظر کوئی کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی نبی کو دے دے اور یہ کہے کہ ولی ہیں تو مثال کے طور پر فلاں مقام پہ اپنی قبر کے اندر، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ مرید کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اللہ کے بندے بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت غیر اللہ کو دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہے اصل میں ہمارا مسئلہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں سے بعض معاملات غیر اللہ کو دینے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر قائم ہیں. اسلام کی پہلی بنیاد ہی میں خلل ہے. اسلام کی پہلی بنیاد ہی توجہ کا مطالبہ کرتی ہے سمجھنے کا. اب جب سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اسلام نے ہم اور آپ کو سکھایا عبادت صرف اللہ کی کرو. اور عبادت کیا ہے معلوم ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا. دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا. یہ پکارنا دو قسم کا ہو سکتا ہے.
کسی کو آپ پکارتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی عظمت، کبریائی، ان کی بڑائی کا اظہار کریں. جیسے آپ کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم. آپ اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرنے، یہ عبادت ہے. اب ایسے اگر آپ کسی اور کو پکاریں، ایسے اگر آپ کسی اور کو پکاریں گے تو پھر یہ عبادت میں شرک والی بات. اس لیے کہ دعا هو العبادہ، یہ پکارنا عبادت، یہ پکارنا عبادت. آپ اگر غیر اللہ کو ایسے پکاریں گے جیسے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، پھر یہ شرک ہوگا. اور پکارنے کا دوسرا طریقہ یہ کہ جو اپنی ضرورتیں، اپنی ضرورتوں میں پکارنا، اے اللہ اولاد دے دے، اے اللہ بیماری کی شفا دے دے، اے اللہ مصیبتوں سے نجات دے دے، اللہ مجھے فلاں نعمتیں عطا کر دے، یہ اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے پکارنا، یہ بھی عبادت ہے. اور یہ بھی صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. اب اگر کوئی کسی زندہ یا انتقال کر گئی شخصیت کو پکارتا ہے کہ اے فلاں بیماری کی شفا دے دیجئے، لوگ جاتے ہیں نا، کتنے آستانوں پہ جاتے ہیں، مقامات پہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں فلاں دے دیجئے، دلا دیجئے. اللہ کے بندو، یہی شرک ہے. بات میں نے وہیں سے شروع کی کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ. اور گواہی کا مطلب ہے ان تمام معانی اور مطالب کو سمجھ کر ان کو ماننا، دل سے زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ، اور اپنی زندگی میں پابند رہنا کہ یہ سارے معاملات صرف اللہ کے ساتھ رہیں گے، غیر اللہ سے ہم نہیں جوڑیں گے. یہ اسلام ہے اللہ کے بندو. اب آپ بتاؤ، اس معنی میں اگر ہم اسلام کو سمجھ رہے ہیں تو اس معنی میں اپنے آپ کو مسلمان ماننے والے کتنے آپ کو ملیں گے؟ سبحان اللہ. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہاں اصلاح کریں. حضرات گرامی، کلمے کا دوسرا حصہ ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اس گواہی میں کیا باتیں ہیں؟ اہل علم نے سارے مسائل کو سمیٹ کر کہا بنیادی طور پر 4 باتوں کا آدمی اقرار کر رہا ہے. پہلی بات، تصدیقہ فیما اخبر. میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان رہا ہوں تو مطلب یہ کہ آپ کی ہر بات کو میں سچا مانتا ہوں. آپ کی بتائی ہر بات سچی، آپ کی بتائی ہوئی کسی بھی بات میں مجھے کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. ہو سکتا ہے میری عقل میں بعض باتیں نہ آتی ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، میں یقین کروں گا کہ نبی کی بات سچی ہے. نہ سمجھ میں آنا میرا قصور ہے، نہ سمجھ میں آنا میری کمی، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو میری کہیں کوتاہی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے تو وہ سچ ہی ہوگا. یقین کے ساتھ اللہ کے نبی کی بات کی سچائی کی تصدیق کرو. دوسری بات، طاعتہ فیما امر. اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اسے بجا لاؤں گا. اللہ کے نبی کا حکم ہوا مان لوں گا. کیوں، کیا، کب، کیسے، کرنا ضروری ہے کیا، نہیں کروں تو چلے گا کہ، یہ سارے سوالات بے جا ہیں. نبی نے کہا کرنے کا حکم دیا اور وہ حکم مجھے ہے، میں کروں گا. اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنا. اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ صحابہ مسجد کے اندر کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا اجلس، بیٹھ جا. ایک صحابی دروازے پر تھے، ایک قدم اندر ہے دہلیز کے، دوسرا قدم کے باہر، وہیں بیٹھ گئے. پوچھا نہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا، مجھے سے بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے ہی بیٹھنے کے لیے کہا ہے یا کسی تفصیل میں نہیں گئے. پہلا حکم ہے فرما برداری کرنا، ماننا اللہ کے نبی کی بات. یہ تیسرا اقرار ہم کرتے ہیں وَاجْتِنَابٌ عَمَّا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرٌ. اللہ کے نبی نے جس بات سے منع کر دیا ہم اس سے باز آ گئے، رک گئے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ حرام تو وہ حرام ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس سے بچنا ہے تو بچنا ہے. کسی بھی قسم کا سوال نہیں، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، یہ چھوڑیں گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا، یہ نہیں چھوڑیں گے تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، کوئی سوال نہیں. اجتناب عما نہى عنہ وزجر. اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ تو رک جاؤ، منع کر دیا باز آ جاؤ. اور چوتھی بات بڑی اہم ہے اللہ کے بندو، وہ ہے اللہ یعبد اللہ الا بما شرع. اللہ کی عبادت کریں گے، پہلا اقرار کیا نا ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے. اب عبادت ثواب کا کام، دین کا کام، نیکی کا کام، اچھا کام، یا میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا تقاضا سمجھ کر وہی کام کریں گے جو اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا ہو.
اور نبی کے علاوہ بعد کے زمانے میں کسی کا سکھایا ہوا وہ دین نہیں. اللہ کے نبی نے جو سکھایا وہی دین ہے. اللہ کے بندو وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. یہاں دو غلطیاں سمجھ میں آئیں گی آپ کو. پہلا کام، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا بعد کے زمانے میں کسی نے شروع کیا وہ دین نہیں ہوگا، چاہے ہم کو کتنا ہی اچھا لگے. کتنا ہی اچھا لگے. آپ پوچھ لیجئے کوئی بھی رسم، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ لوگوں کے اندر چل رہا ہے، آپ معلوم کیجئے یہ کب سے شروع ہوا. آپ کو پتا چلتا ہے عراق میں شروع ہوا، اللہ کے نبی کے 300 سال بعد ہوا، 400 سال بعد شروع ہوا، ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر شروع ہوا، ہمارے اپنے جو افغانستان کے اندر شروع ہوا. کہیں بھی شروع ہوا تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہیں گے کہ نہیں یہ دین نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دین وہ جو اللہ کے نبی نے سکھایا. لا يعبد اللہ الا بما شرع. اللہ کی عبادت ثواب کا کام، نیکی کا کام، اچھائی کا کام سمجھ کر وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم اور آپ کو سکھایا. نبی کی سکھائی ہوئی بات ہی دین ہے. بعد کے زمانے میں کسی نے ایجاد کی ہے وہ دین نہیں ہو سکتا. بھائیو اسی کو بدعت کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت ہے جو حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت، اس میں اللہ نے کہا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس آیت کو پڑھ کر امام مالک نے کہا تھا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. جو چیز اس دن دین کا حصہ نہیں رہی ان کے زمانے کے بعد آنے والی کوئی چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی. اللہ کے بندو کئی باتیں ایسی ہیں، کبھی بغداد سے جوڑ کر، کبھی اجمیر سے جوڑ کر، کبھی دیوبند سے جوڑ کر، کبھی مدینے سے جوڑ کر، کبھی مکہ سے جوڑ کر، اور کبھی مان لیجئے مجھ سے جوڑ کر، کبھی مولانا سے جوڑ کر لوگ اسے دین کا حصہ بنانا چاہیں گے. دین کا حصہ نہیں بن سکتی وہ. یاد رکھو اللہ کے بندو دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا. اور جو بھی بات بعد کے زمانے میں ہوگی اگر اللہ کے نبی کے دین میں اس کا ثبوت، اس کی دلیل، اس کا حوالہ ہے وہ دین بنے گا. اور اگر نہیں ہے لوگ چاہے ساری دنیا اسے مناتی رہے وہ دین نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پابندی کرو، نبی کے طریقے کی پابندی کرو اور بدعتوں سے پرہیز کرو، بدعتوں سے بچو. یعنی ایسے کام جسے دین کا کام سمجھتے ہو، نیک کام سمجھتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، مت کرو. دیکھو ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد سنت کوئی بھی پڑھنے سے، نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد کوئی بھی نفل یا سنت پڑھنے سے منع کیا ہوا اللہ کے نبی نے. اب ایک صاحب نماز عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. تو اہل علم میں سے بعض نے دیکھا تو منع کیا، اس کو کہا مت پڑھو، یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں، مت پڑھو. اس آدمی نے سوال کیا، جیسے آج ہمارے بھائی پڑھتے نا، نیکی کا کام ہے کر لے تو کیا ہوگا، کھانا ہی تو کھلا رہے ہیں کھلا دیں تو کیا ہوگا، بھئی مسجد ہی میں جمع ہو کے کر رہے ہیں کیا ہو جائے گا، اللہ کے نبی کے نام پہ کر رہے ہیں کیا ہو جائے گا. دیکھو وہی سوال اس آدمی نے کیا. اس نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس نے کہا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ. کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے عذاب دے گا؟ یعنی میں شراب پیوں گا، جوا کھیلوں گا، کلام کام کا اللہ جو کرے گا، لیکن میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے عذاب دے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز اس وقت تم پڑھ رہے ہو جس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس لیے اللہ عذاب دے گا. اور دین یہی ہے کہ جو چیز قرآن و سنت میں ہے اس کو کرنا دین ہے. اب اگر کسی چیز کو دین سمجھ کر آپ کر رہے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کہیں اچھا کام کروں گا تو سب عذاب ملے گا، کیا کہیں گے کہ آپ کا اچھا کام اچھا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اچھا کام وہ نہیں جو اللہ کے نبی نے سکھایا. یہ ہے اصل مسئلہ. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کے اقرار کا مطلب. سبحان اللہ، کیا عجیب منظر آپ دیکھتے ہیں. ایک طرف امت مسلمہ کے بہت سارے افراد محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور بہت ساری بدعتوں پر عمل بھی کرتے چلے جاتے ہیں، بدعتوں پر اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں. یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے بندو. اگر بدعتیں آپ کی زندگی میں ہیں، محمد الرسول اللہ کا آپ کا اقرار پورا نہیں ہے. اور اگر محمد الرسول اللہ کا اقرار پورا ہے، سچا ہے، مکمل ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں بدعتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. حاضرین گرامی قدر،
بات بہت لمبی ہو رہی ہے، میں بات کو سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں. دیکھیے، میں نے کہا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا 5 باتیں اسلام، یعنی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں. وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا. سچ بتاؤں تو ابھی اس کی وضاحت ہی پوری طرح نہیں ہو سکی. سچ بتا رہا ہوں، ابھی اس کی وضاحت ہی پوری طرح نہیں ہو سکی، لیکن بنیادی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی. یہیں سے ابتدا ہے، اور بنیاد ہی صحیح نہیں ہے تو آسمان تک بھی عمارت لے جاؤ گے تو پائیدار نہیں ہوگی. خشت اول چو نہد معمار کج، تا سریا میروت دیوار کج. فارسی شاعر نے کہا تھا کہ پہلی اینٹ عمارت بناتے ہوئے ٹیڑھی رکھو گے، آسمان تک بھی دیوار جائے گی تو ٹیڑھی ہی جائے گی، اوپر جا کے سیدھی نہیں ہوگی. کلمے کی بنیاد ہی درست نہیں کر پا رہے ہو تو پھر کیا مسلمانی تمہاری میری باقی رہے گی، اور کیا میری تمہاری مسلمانی پوری مسلمانی بن پائے گی، اور میرا اور آپ کا اسلام کیسے پورا اسلام ہو پائے گا؟ اللہ کے بندو، اسی لیے یہاں سے ابتدا کرو. اب یہ بنیادیں درست ہوتی ہیں، صرف اسی پہ بس نہیں ہوتا. بہت سارے خوش ہوتے ہیں نہیں ہم توحید پر ہیں، ہماری زندگی میں بدعتیں نہیں. یہ تو ابھی بنیاد ایک پوری کی. نماز کا کیا ہوگا؟ 5 وقتہ نماز رکن ہے. زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ زکوٰۃ مالدار صاحب نصاب پہ فرض ہے سالانہ. زکوٰۃ کے ساتھ روزوں کا کیا ہوگا؟ ابھی مہینہ آ رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ فرض حج ہے، اسے پورا کرنا. یہ بنیادی ارکان ہیں، اور ان بنیادی ارکان کے بعد اسلام صرف ان 5 باتوں کا نام نہیں. یہ اسلام کی بنیادیں. عمارت صرف بنیادوں پہ نہیں کھڑی ہوتی. اللہ کے نبی نے کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پہ رکھی گئی ہے. آپ گھر بنائیں گے تو کیا صرف پلر 5 کھڑا کر کے چھوڑ دیں گے؟ دیواریں بنائیں گے نا، دیواریں بنائیں گے، دروازے لگائیں گے، دریچے لگائیں گے. عمارت مکمل کرو، اور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ واجبات اور فرائض ہیں. واجب اور فرض ہیں. والدین کے حق، بیوی کے حق، شوہر کے حق، اولاد کے حق، پڑوسی کے حق، بہت سارے حق جو فرض ہیں آپ کے اوپر. ان واجبات کو پہچانو. یہ دیواریں ہیں جس سے آپ کی عمارت مکمل ہوگی. اور ایسی محرمات ہیں، حرام کردہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی. بڑے بڑے گناہ ہیں، چوری ہے، جھوٹ ہے، قتل ہے، زنا ہے، سود ہے، جھوٹ بولنا ہے، بہتان باندھنا، بہت سارے بڑے بڑے گناہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ان حرام کاموں سے بچو. یہ اسلام ہے اللہ کے بندو. عبادات میں اسلام ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اسلام ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے تم جانور کے ساتھ معاملہ کرو گے، تمہارے اپنے جانور کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی تمہارا اسلام ہے. تمہارے اپنے عادات و اخلاق میں اسلام ہے. اسلام کے جب ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرو گے نا، تب وہ اسلام میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا جو صحابہ کی زندگی میں تھا. آج آپ اسلام کے اس مختصر تعارف کی روشنی میں اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھو ابھی ہماری اسلام میں کتنی کمی ہے، کتنا خلل ہے، کتنی کمزوری ہے. یہ مجھ کو اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھیں، سنیں، سیکھیں، اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے، مسلک، مذہب، جماعت، تنظیم، گروہ، میرا یہ مسلک ہے، میرے والدین کا یہ مسلک ہے، اللہ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا. اللہ یہ پوچھے گا میرا دین، میرا پیغام، میری کتاب، میری سنت، میرے دین کی باتیں تمہارے کانوں پہ پڑی تھی، تم نے ان کو سنجیدگی سے لیا کہ نہیں لیا. آپ ایک ہی مجلس میں سمجھ لیں ضروری نہیں، لیکن ایک ہی مجلس سے سمجھنے کی شروعات کریں، یہ ضروری. اللہ کے بندو آج ہی سے سمجھنا شروع کرو، اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے آج ہی سے عمل کرنا شروع کرو. سفر لمبا ہوتا ہے لیکن سفر وہ ہے جو جاری رہنا چاہیے. آپ سفر ہی کرنے کے لیے تیار نہیں، منزل پہ کہاں پہنچ پائیں گے؟ آپ آگے بڑھنے ہی کے لیے تیار نہیں، اسلام آپ کا میرا کیسے پورا ہوگا؟ ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے اور آپ کے اسلام کی عمارت کیسے مکمل ہوگی؟ ضرورت اس بات کی. میں نے جو بات کی نا، یہ بنیادی بات، اور آپ مجھ سے پہلے جتنی تقریریں سنیں نا، وہ ساری اسلام کے اندرون کی باتیں، یہی اسلام کی تمام باتیں. اسلام بہت وسیع دین ہے، لیکن اس کی بنیادیں بڑی محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. بنیادوں سے محنت شروع کرو، اور جب بنیادیں درست کرو گے، پہلے پلر کھڑاؤ گے، پھر دیواریں اٹھاؤ گے، پھر کھڑکیاں لگاؤ گے، دروازے لگاؤ گے، اور جب یہ گھر محفوظ ہو جائے گا تو پھر اندر سے بنانے سنوارنے کا بھی اہتمام کرو، رنگ روغن بھی کرو، نقش و نگار بھی کرو، اسی طرح سنتوں کی پابندی کرو، نوافل کا اہتمام کرو، آداب کو اپناؤ. اسلام کا مکمل ایک سسٹم ہے پورا کا پورا. اللہ کے بندو میں نے جیسے کہا گفتگو کے آغاز میں، اسلام نام ہے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینے کا، سب کچھ اللہ کے لیے.
اور سب کچھ پیارے نبی رسول اللہ کے طریقے پر، سب کچھ اللہ کے لیے، لیکن سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کریں گے، یہی اسلام ہے۔ اور یہی جواب ہے اس سوال کا کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم نے کہیں سنی، ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں صحیح انداز سے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی دے، عمل کی توفیق بھی دے، اور آپ کو خود سدھر کر ایک دنیا کو سدھارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔